السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ سیریز میں ہم کل یہ بات کر رہے تھے کہ قبر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تعلیم کا معاملہ بھی فرماتا ہے کہ وہ بندہ مومن جو اس دنیا سے اس کیفیت میں اس حالت میں جاتا ہے کہ قرآن کریم سیکھ رہا ہوتا ہے یا یاد کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے قرآن کریم کے یاد کرنے کے سفر کی تکمیل کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ملائکہ میں سے ایک فرشتے کو اس کے لیے استاد کے طور پر برزخی حیات میں عطا فرماتا ہے، جو اس کو باقی قرآن کریم یاد کرواتا ہے۔ اور اس ضمن میں ہم نے حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت آپ سے شیئر کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قرأ القرآن ثم مات ولم يستظهره اتاه ملکا يعلمه فی قبره، کہ جب ایک شخص قرآن کریم پڑھنے کا آغاز کرتا ہے اور اس کی تکمیل سے قبل ہی قرآن کریم کی تکمیل سے قبل انتقال فرماتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ملائکہ کے ذریعے اس کی تعلیم فرماتا ہے اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن کریم مکمل پڑھا دیا جاتا ہے۔ الترغیب فی فضائل الاعمال والثواب، اس میں ابن شاہین نے اسے روایت کی، حدیث 196، کنز العمال میں حدیث 2449۔ اب اس ضمن میں عطیہ عوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک معتبر ذرائع سے یہ بات پہنچی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ اسے قرآن کریم سیکھنے کا موقع ہی نہ ملا ہو، تو اللہ نہ صرف یہ کہ اسے قرآن کریم سکھاتا ہے بلکہ اس پر اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کو قرآن کریم یہاں پڑھنا ہی نہیں آتا تھا تو وہ برزخ میں کیسے پڑھنے لگے گا؟ دیکھیں، پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا، یہ سارا کچھ، یہ سارا علم کس نے دیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو ایک پروسیس کے تھرو بھی آپ کو سکھا سکتا ہے، وہ ایک آن میں بھی سکھا سکتا ہے۔ دیکھیں نا، اللہ نے قرآن کریم میں جب سورہ علق کی پہلی 5 آیات جو پہلی وحی نازل ہوئی، اس میں کیا ہے؟ آخری 2 آیتیں کیا ہیں؟ انسان کو قلم کی مدد سے سکھایا اور وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی علم کے باب کھولے نا، تو پھر ہم جاننے لگ گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب علم کے باب کھولے اور ہم ایک پروسیس کے تھرو جاننے لگ گئے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ ایک بندے کو ایک آن میں سکھاتے، جو چاہے سکھاتے۔ دیکھیں نا، برزخی حیات میں جب ہم داخل ہوتے ہیں تو سارے کے سارے برزخی حیات میں جتنے لوگ ہیں وہ سب ایک زبان بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو وہ زبان نہیں آتی، لیکن جب ہم اس عالم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ زبان بولنے لگتے ہیں۔ یہی معاملہ جیسا کہ مثال کے طور پہ ایک شخص ظاہری حیات کے اندر تو فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہے۔ برزخ میں فرشتے سوال جواب کرنے آ رہے ہیں، فرشتوں کو دیکھ رہا ہے، اندھا بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر عالم کے لاز جدا گانا ہے۔ The same laws of physics don't apply in all realms۔ ہر ریلم میں سیم جو ہے وہ لاز اپلائی نہیں ہوتے۔ اچھا، حضرت حسن فرماتے ہیں کہ مجھ تک معتبر ذرائع سے خبر پہنچی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن دنیا سے اس حال میں رخصت ہوتا ہے کہ قرآن یاد کرنے کا موقع ہاتھ نہ آیا، تو رب تعالیٰ اس کے نگہبان فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اسے اس کی قبر میں زیور تعلیم قرآن سے آراستہ کرے، تاکہ کل قیامت کے دن اس کا حشر بھی اہل قرآن کے ساتھ ہو۔ یاد رکھنا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اس کی نیت اگر اس طرح تھی اور اسے موقع نہیں مل سکا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے برزخ کے اندر معاملہ فرماتا ہے۔ اب نگہبان فرشتہ جو ہے اس کو یہ ڈیوٹی دے دی جاتی ہے کہ تم یہ معاملہ رکھو، اور وہ جو محنت کرتا رہتا ہے اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اچھا، حضرت یزید رقاشی فرماتے ہیں کہ مجھے معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس حال میں وفات پا جائے کہ اس کی تعلیم قرآن ابھی مکمل نہ ہو سکی ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے پاس کچھ ایسے مخصوص فرشتے بھیجتا ہے جو اس کا بقیہ حصہ اسے حفظ کرا دیتے ہیں۔ یاد کر چکا ہے، آگے کا حفظ کرا دیتے ہیں، تو وہ قبر سے قرآن کریم کا حافظ ہو کر اٹھے گا، یعنی قیامت کے دن وہ حافظ قرآن ہو کے اٹھے گا۔ حضرت عباد بن بشر فرماتے ہیں کہ موت کے وقت، اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اغسلی، کہ تم مجھے جو ہے جو نہلاؤ گی، یعنی
تو میرے انہی پرانے کپڑوں کو میں مجھے کفن دے دینا، انہی میں مجھے کفن دے دینا، کیونکہ دیکھو ابو بکر کا حال ان دو شخصوں میں سے ایک کی مانند ہوگا کہ آیا اسے اعلیٰ اور پرکشش مرقع زیبا پہنایا جائے یا اس کے پوشاک کو پورے طور پر اس کے جسم سے نوچ لیا جائے. یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکساری تھی، جنہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ دیکھو مجھے انہی کپڑوں میں دفنا دینا، کیونکہ ابو بکر کے ساتھ ان دو میں سے کوئی ایک معاملہ ہوگا، یا تو ملائکہ اسے جنت کا لباس پہنا دیں گے یا پھر جنت کا لباس نہیں پہنائیں گے. تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انکساری تھی، لیکن ایک ہی طرف ان کا اس بات کی طرف بھی بتانا تھا کہ دیکھو وہاں پر معاملہ ہی جدا گانا ہے. حضرت یحییٰ بن راشد فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وصیت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ یعنی میری تکفین کے سلسلے میں تم نہایت درمیانہ روی سے کام لینا، کیونکہ اگر میرے لیے اللہ کے پاس بہتری ہوگی تو مجھے اس کا نعم البدل مل جائے گا، اس کا بدلہ مل جائے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو مجھ سے آن کی آن میں یہ کفن بھی چھین لیا جائے گا. یعنی اگر میرا معاملہ اچھا ہوا تو آگے والے ادوار میں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کا نزول ہوگا، نہیں تو یہ تو ویسے ہی بوسیدہ ہو کے ختم ہو جانا ہے. اور یوں ہی گورکنی کے سلسلے میں بھی تم نہایت کفایت سے کام لینا ہے جب قبر کو کھودو گے، کیونکہ اگر میرے لیے اللہ کے حضور بہتری ہوئی تو وہ تا حد نظر میری قبر کو کشادہ فرما دے گا، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مومن کے لیے اس کی قبر بہت کشادہ کر دی جاتی ہے. اچھا اگر فرماتے اور اگر ایسا نہ ہوا تو وہ قبر کو اس قدر تنگ کر دے گا کہ باہم آپس میں پسلیاں مل جائیں گی اور تتر بتر ہو جائیں گی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ دم رخصت آپ نے فرمایا کہ مجھے صرف 2 کپڑوں میں آگے کی منزل کی طرف بھیج دینا، کیونکہ اگر حق پر ہوں گا تو اللہ ان دونوں میں سے مجھے بہتر لباس عطا فرما دے گا، اور نہ تو یہ جو 2 کپڑے تم مجھے جس میں دفناؤ گے وہ مجھ سے اتار لیے جائیں گے، یعنی ختم ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے. اسے اوسط علی ابن منذر میں بھی آپ کا اسی طرح کا قول نقل ہوا ہے حدیث 2914 کے تحت. حضرت حذیفہ اپنی وفات کے وقت بھی یہ فرماتے تھے کہ میری تکفین کے لیے 2 سفید کپڑے خریدنا، کیونکہ وہ بہت دیر تک میرے پاس نہیں ٹکیں گے، کیونکہ یا تو مجھے اس کے عوض اس سے اچھا جوڑا عنایت فرما دیا جائے گا یا تو اس سے زیادہ برا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ حضرت علیہ بنت ابان بن سیفی غفاری آپ فرماتی ہیں کہ ہمارے والد گرامی نے ہمیں یہ وصیت کی تھی کہ انہیں کسی قمیص میں کفن نہ دیا جائے. کہتی ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہا اور ہم نے یوں ہی قمیص کے ساتھ ان کی تکفین کر دی تھی. پھر کل ہو کر جب ان کی تدفین کا وقت آیا تو ہم نے دیکھا کہ جس قمیص میں ہم نے ان کی تکفین کی تھی وہ کھوٹی سے لٹکی پڑی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں نا وہاں کے کیا معاملے ہیں ہم نہیں جانتے، اور یہ تو بہت اعلیٰ لوگ ہیں، بہت اعلیٰ لوگ ہیں. ان کے معاملات کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے نگہبانی فرماتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. دیکھیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں سورۃ الروم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو فَلِأَنفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ، یعنی کہ وہ قبر میں اپنے لیے آرام گاہیں اور خواب گاہیں درست کر رہے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مرد مومن سے اس کی قبر میں کہا جائے گا کہ اب دلہن کے سونے کی طرح تو بھی اپنی قبر میں بے خوف سو جا، آرام کر بیسکلی، کیونکہ پہلی رات کی دلہن سوتی تو نہیں، آرام کرتی ہے. تو اب وہاں پر مومنوں کے لیے معاملہ یہ ہے کہ ان کے لیے بچھونے بچھائے جا رہے ہیں، ان کے لیے معاملے آسان کیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ اس جہاں سے جاتے ہوئے انکساری اختیار کرتے ہوئے جاتے ہیں. اور حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ والیان میت کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے عمدہ کفن کا انتظام کریں، کیونکہ مردے اپنی قبروں میں باہمی زیارت و ملاقات کرتے ہیں. اور حضرت امام بیہقی اس حدیث کی تخریج کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا قول اس حدیث سے بالکل متصادم نہیں، بالکل ٹکراتا نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس پیپ و لہو کے خوف کی وجہ سے ایسے فرمایا تھا، کیونکہ اس کا مطلب ہمیں تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ باقی علم الہی میں کیا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن آپ نے جو انکساری فرمائی تھی وہ اسی لیے فرمائی تھی کہ اگر میرا معاملہ آگے پتہ نہیں کیسا ہوتا ہے تو تم کپڑا کیوں ضائع کرتے ہو، کپڑا تو ان کو دے دو ان پیسوں میں جو واقعی اس کے حقدار ہوں کہ ان کے جسم پہ لباس نہ ہو، تو انہیں لباس سے متزین
مزین کر دو، اور میرا کپڑا یہ مجھے دھو کے واپس پہنا دو، اور امید ہے کہ ان کا کپڑا اچھی حالت میں ہو، اور امید ہے کہ ان کا کپڑا اچھی کوالٹی کا کپڑا ہو، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کو یاد ہو، ہی واز اے ویری ویری سکسیزفل بزنس مین، بہت سکسیزفل کاروباری شخصیت رہے ہیں، اور اسلام کے اول ایام میں اور کئی سالوں تک آپ نے بہت زیادہ اپنے مال سے فنڈنگ کی، بہت سارے غلاموں کو آپ نے آزاد بھی کرایا، اور یہاں تک کہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعمیر کے لیے جو زمین خریدی گئی، اس کے لیے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کو خرچ کیا تھا۔ اس طرح سے بہت سارے مواقع آئے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھر کا سارا مال لے آئے تھے کہ راہ خدا میں لگ جائے۔ اس طرح کے اور بہت سارے مواقع ہیں، تو یہ امید ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ہوں کہ حضرت عمر فاروق ہوں، یہ وہ شخصیات ہیں کہ ان کے پاس مال کی کثرت تھی ان ایام میں جو خلافت سے قبل تھے، اور امید ہے کہ ان کے اسی لحاظ سے اسی لیول کے ان کے کپڑے ہوں، اسی کوالٹی کے ان کے کپڑے ہوں، عام کپڑا سے زیادہ بیٹر کوالٹی کے ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھئی جب یہ لباس میرے پاس موجود ہے، اچھا بھی ہے، اس میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، تو اسی میں مجھے دفنا دو، بجائے اس کے کہ تم نیا کپڑا لے کے مجھے دفناؤ۔ تو اس لیے جو ہے اس کے اندر کوئی اس میں تفاوت نہیں رہتا۔ اچھا، اب یہ بھی نہیں ہے کہ جب حضور نے یہ فرما دیا نا کہ والیان میت کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے لیے عمدہ کفن کا انتظام کریں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یو گو آؤٹ آف یور وے، اپنی استطاعت میں، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اچھا، پھر فرمایا کہ مردے اپنی قبروں میں باہمی زیارت و ملاقات کرتے رہتے ہیں، تو کرتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک سوال کا جواب مل گیا آپ کے، کہ آپ نے جو فرمایا نا کہ بھئی پہلی، آپ نے جو پوچھا مجھ سے کہ پہلی دفعہ کے بعد جب ارواح ملتی ہیں، اس کے بعد جب قبر کے سوال ہو جاتے ہیں اور جب فرشتے آ کے چلے جاتے ہیں، تو کیا اس کے بعد بھی ملاقاتیں؟ اس پر ہم بڑی تفصیل سے کئی دروس آپ کو دے چکے ہیں، جس کے اندر وہ بخاری شریف کا وہ درس بھی تھا، جس کے اندر ایک محل نما گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لوگوں کو دیکھا، اس میں عورتیں، مرد، بچے، مختلف عمر کے لوگ تھے۔ پھر ایک اور مقام پر آپ کو شہداء دکھائے گئے، اور بھی ایسے بہت سارے واقعات ہیں جن سے ہم گزر چکے ہیں۔ تو اب ملتے رہتے ہیں کہ یہاں پہ معاملہ آ گیا۔ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ، وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور یہ روایت سنن الترمذی میں بھی آتی ہے حدیث 916، سنن نسائی میں بھی آتی ہے حدیث 1869، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے حدیث 1463، پھر مصنف عبد الرزاق میں آتی ہے، مسند ابو یعلا موصلی میں آتی ہے، صحیح ابن حبان میں آتی ہے، اخبار اصبہان میں آتی ہے، اوسط امام ابن منذر کی الاوسط میں بھی آتی ہے، فوائد التمام میں، کنز العمال میں، مسند الجامع میں، تحفۃ الاشراف میں، کئی کتب حدیث میں یہ آتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے کنز العمال کے علاوہ جو دوسرے حوالہ جات میں نے آپ سے ذکر کیے، اس میں تو حدیث کا یہ ٹکڑا فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي قُبُورِهِمْ نہیں ہے، لیکن کنز العمال میں یہ الفاظ ہمیں ملتے ہیں، وَيَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ، وہ اپنے کفروں میں، اپنے کفنوں میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح یاد رکھیں کہ شہداء کے بارے میں فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں کہ بل احیاء عند ربہم، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں، انہیں مردہ نہ خیال کرنا۔ ہم انہیں دیکھتے ہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے، ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، تو ہمیں وہ خون میں نظر آتے ہیں، اور اسی حالت میں انہیں، اسی کیفیت میں ہم انہیں دفن کر دیتے ہیں۔ تو ہماری سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ ہم بیسکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا، ورنہ تو ہمیں تو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے ساتھ برزخی معاملات کیا ہوں گے۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو اچھے اور عمدہ کفن میں دفن کیا کرو، کیونکہ وہ اس پر فخر و مباحات کرتے ہیں اور اپنی قبروں میں باہم ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اور ابن عدی نے کامل میں اسی کی مانند حضرت ابو ہریرہ سے، اور خطیب نے تاریخ میں حضرت انس سے یہ روایت نقل کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بات فرمائی، اور یہ الکنی والاسماء دو الابی میں حدیث نمبر 1603 کے تحت بھی یہ روایت آتی ہے۔ اور ابن سیرین فرماتے ہیں کہ اچھا اور عمدہ کفن ایک محبوب و مرغوب چیز ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مردے اپنے کفنوں کے ساتھ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اب جب جنتی لباس انہیں پہنا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ معاملے جو ہیں وہ کیسے ہوتے ہوں گے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتا ہے کہ اس سے آگے
کہ کیا معاملے مراد ہیں۔ حضرت محمد ابن سیرین جو ہے ان سے ایک اور بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ ان کے کفن تہ دار اور بہترین قسم کے ہوں، کیونکہ وہ اپنی اپنی قبروں میں ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں۔ حضرت راشد بن سعد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ کسی شب اس نے خواب میں بہت ساری عورتوں کو دیکھا، مگر ان کے درمیان اس کو اپنی بیوی نظر نہیں آئی۔ اس نے عورتوں سے اس کی وجہ پوچھی تو کہنے لگی دراصل تم لوگوں نے اس کو کفن دینے میں نہایت ہی کوتاہی برتی اور کنجوسی سے کام لیا، بس اسی باعث وہ ہمارے ساتھ نکلنے سے شرماتی ہے۔ یا اگین کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے یو گو آؤٹ آف یور وے، اپنی ذات اپنی استطاعت سے زیادہ کا معاملہ نہیں ہے۔ یہاں کہنے کا معاملہ یہ ہے کہ تم لوگ صاحب استطاعت تھے لیکن تم نے اس معاملے میں کنجوسی دکھائی تو عالم برزخ میں اسے شرمندگی ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر اس نے اس بات کی خبر دی۔ راشد بن سعد فرماتے ہیں اس شخص نے خبر دی تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو کوئی صالح آدمی دنیا سے رخصت ہونے والا ہے۔ چنانچہ وہ انصار کے ایک ایسے شخص کے پاس گئے جو ابھی قریب المرگ تھا، تو اس سے سارا واقعہ کہہ سنایا۔ اس انصاری نے کہا کہ اس طرح مردوں کو کوئی چیز پہنچ سکتی ہے تو ٹھیک ہے میں بھی پہنچا دوں گا۔ پھر جب اس انصاری کا انتقال ہو گیا تو وہ شخص زعفران میں رنگے ہوئے 2 کپڑے لے کر آیا اور انہیں انصاری کے کفن میں رکھ دیا۔ اب جب رات ہوئی اور اس نے عورتوں کو دیکھا تو ان کی مائیت میں اپنی بیوی کو بھی دیکھا اور وہ وہی زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوئی تھی جو اسے بھیجے گئے تھے۔ تو یہاں بات کیا سمجھ میں آئی اس واقعے سے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جب یہ بات رکھی گئی تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو کوئی شخص ہے جو فوت ہونے والا ہو، جو ایک شخص تھا انصاری تھا جو فوت ہونے والا تھا، تو اب جب اسے دفنایا گیا تو اس کے ساتھ یہ کپڑے بھی ساتھ دفنا دیے گئے اور اس شخص نے پھر خواب میں اپنی بیوی کو انہی کپڑوں میں دیکھا۔ اب وہ شخص صاحب استطاعت تھا، اس لیے اس نے ایک ایسا معاملہ کیا کہ جس کی طرف یہ نشاندہی کی گئی کہ تم اس معاملے میں کنجوسی سے کام نہ لو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم بالکل اپنی ہر چیز کو روک کے بیٹھ جاؤ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یہاں پہ ایک میسج آتا ہے اس روایت سے کہ یہاں سے وہاں جو معاملے بھیجے جا رہے ہیں وہ بھی ایک، اور دوسری چیز ایک اور کہ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہاں تو وہی وہ انصاری تو اس عورت کے لیے ایک غیر مرد ہے، یہ سارے حجابات والے جو معاملے ہیں وہ اس دنیاوی زندگی کے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ بھی ہے کہ وہ رکھے یہاں کفن قبر میں گیا اور انہیں وہاں ملا، کس حال میں ملا کیسے ملا اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ وہی معاملے ہیں کہ ہم اس کی کھوج میں اگر زیادہ جاتے ہیں نا تو ہم سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ہماری عقل جو ہے نا وہ بڑی محدود ہے۔ عقل کو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا تھا نا کہ عقل جو ہے وہ سرٹن مقام تک تو جا سکتی ہے، اس کے آگے فیل ہو جاتی ہے۔ تو اچھا، اسی طرح حضرت قیس بن قبیصہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی جن کا خاتمہ مال ایمان نہیں ہوتا انہیں بولنے اور بات چیت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مردے بھی بولتے ہیں؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں، بلکہ تو ایک دوسرے سے وہ تو ملاقات بھی کرتے ہیں، تو ملاقات کا سلسلہ آپس میں چلتا رہتا ہے ایمان والوں کا، لیکن جو ایمان پر جن کا خاتمہ نہیں ہوتا ان کے لیے پھر بات چیت کی اجازت نہیں ہوتی۔ پھر آپ کہیں گے کہ بھئی یہ جو کفار خوابوں میں آ کے اپنے رشتہ داروں کو کچھ بتا جاتے ہیں، یا بعض لوگ بعض کافروں کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں، تو اس ضمن میں یہی ہے کہ دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر کسی کا حال کسی پہ منکشف کر دیا جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن عمومی طور پر جو ایمان پر جن کا خاتمہ نہیں ہوتا انہیں پھر یہ اجازت نہیں ہوتی کہ وہ بات چیت کریں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ آپس میں ملاقات بھی کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ نعم ویتزاورون۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ جب میت قبر میں رکھ دی جاتی ہے تو اس کے پاس اس کے فوت شدہ اہل و عیال آتے ہیں اور اپنے جو ہے معاملے میں بابت پوچھتے ہیں کہ دیکھو فلاں کیسا ہے اور فلاں نے کیا کیا، اور ساری باتیں جو ہم پہلے آپ سے ذکر کر چکے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ قبر میں اولاد کی دعا کی برکت سے میت کو مہلت اور آسانی بھی میسر آ جاتی ہے، اس لیے اولاد سے کہا گیا کہ کثرت سے اپنے والدین کے لیے دعا کرتے رہا کرو۔ اور ابن قیم فرماتے ہیں کہ روحیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو انعام یافتہ ہوتی ہیں اور ایک عذاب یافتہ ہوتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو گرفتار عذاب روح ہوتی ہے اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی زیارت و ملاقات سے محروم رہتی ہیں،
اور جو انعام والی ہوتی ہیں روحیں، وہ نہ صرف کہ آزاد ایک دوسرے سے ملتی اور زیارت کرتی ہیں، بلکہ اپنے دنیاوی تعلقات کے اعتبار سے باہمی ذکر و مذاکرہ بھی کرتی ہیں اور اپنے اہل دنیا کو یاد بھی کرتی ہیں۔ تو اب یہاں سے آپ کے بہت سارے سوالات کا آپ کو جواب ابن قیم نے دے دیا۔ ایک یہ معاملہ دے دیا آپ کو کہ وہ ایک تو آزادانہ طور پہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، تو ملنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے وہاں پہ۔ دوسری چیز، وہ اپنے دنیاوی معاملے جو گزر چکے ہوتے ہیں نا ان کی دنیاوی حیات میں، وہ بھی انہیں یاد رہتے ہیں، اس کے تذکرے مذاکرے بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز، وہ وہاں رہتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو بھولے نہیں ہوتے، انہیں یاد بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان کے یاد کرنے کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ وہ وہاں بیٹھے ہوئے ٹسوے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں، غم کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ، نہ یہ معاملے نہیں ہیں ان کے معاملے جدا گانا ہے۔ ان کے یاد کرنے کی نوعیت الگ ہے۔ آنے والی روح سے وہ پوچھتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، تو یہ بھی تو یاد کرنے کا ایک معاملہ ہے۔ جو قبر پہ آتا ہے اسے پہچانتے ہیں، اگر دنیا میں پہچانتے ہوتے ہیں، جب تک وہ بیٹھتا ہے اس سے انس حاصل کرتے ہیں، یہ بھی تو معاملہ یاد کرنے والے ہیں۔ اور جب ان پر اعمال پیش ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں شخص برائی کے راستے پہ چل پڑا ہے، ایک ایک عمل تو نہیں پیش ہوتا لیکن ایک سمری بتا دی جاتی ہے، تو وہ دعا کرتے ہیں۔ یا فلاں اچھائی کے معاملے میں آ گیا تو اس کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ تو وہ دعا کا کرنا یعنی یاد رکھنا نا، ورنہ ان کو تو اچھا ٹھیک ہے ہوگا کوئی، مجھے کیا پتا کون ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اسی لیے جو ہے ابن قیم نے کہا کہ یہ آپس میں معاملے وہاں چلتے، لہٰذا ہر روح اپنے اس ساتھی کے ساتھ ہوتی ہے جو اس کے عمل کے مطابق ہو۔ تو وہاں پہ جو عالم برزخ میں مختلف مقامات ہیں نا، تو اب وہاں پر جو مقامات ہیں اس میں وہی لوگ ان مقامات پہ جن کا ایک ہی مقام ہے۔ تو اسی لیے جو ہے نا یہ بات بھی ابن قیم نے بیان فرما دی کہ جو ایک لیول کے لوگ ہیں نا وہ ایک مقام میں ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جو ہے وہ رفیق اعلیٰ کی معیت میں ہوگی۔ اور ارشاد باری تعالیٰ اس ضمن میں آتا ہے سورۃ النساء میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے خاص انعام فرمایا ہے، جو کہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، اور یہ بہت اچھے ساتھی ہیں۔ اور اس معیت کا دنیا، عالم برزخ اور آخرت، ان ساروں میں ان کی امپلیمنٹیشن ہے، اور ان تینوں ادوار میں انسان اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا۔ حضرت سلفی فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر جملہ مردوں کی روح کا ان کے جسموں کے ساتھ ایک تعلق جو رہنے کی روایات آتی ہیں وہ صحیح روایتیں ہیں، اور اختلاف صرف اس بات میں ہے کہ وہ بدن کے اندر کب رہتی ہیں، یعنی وہ معاملہ یہ ہے کہ ان کا بدن سے ایک تعلق رہتا ہے، یہ نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے جسموں میں آ جاتی ہیں، لوٹ آتی ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ ایک تعلق ان کے ساتھ رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ بعض ایسی باتیں ہیں جو عقل شریف میں نہیں تشریف لاتی، لیکن ان کا تعلق عقل شریف کی حدود سے باہر کا ہے، اس لیے ہم ہر معاملے میں جو ہم عقل کو لڑاتے ہیں یہ فیل ہو جاتی ہے، اور پھر ہم اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں اپنی عقل کو عقل کل سمجھنے کی وجہ سے۔ اور دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا، اور اسی طرح شب معراج میں انبیاء کرام کی جو صفتیں بیان ہوئیں ان کا تعلق محض صفات سے ہے، ان کے مطلب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مختلف کیفیات میں دیکھا، اور ان کو وہ جو برزخی حیات کے معاملات تھے نا وہ انسان کی کمپریہنشن میں نہیں آتے، اور حضور نے روح مع جسم کے ان معاملات کا مشاہدہ فرمایا۔ اور حضرت شافعی فرماتے ہیں کہ اس تعلق سے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ بسا اوقات ارادہ قدرت کے مطابق مردوں کی روحیں ان کے جسموں میں، ان کی قبروں کے اندر علیین یا سجین میں پلٹا دی جاتی ہیں، خصوصاً جمعے کی رات کو، یعنی جو جمعرات کا دن گزار کے جو رات آتی ہے، پھر وہ مجلس بنا کر بیٹھتے ہیں اور آپس میں بات چیت کرتے ہیں، اور اہل بہشت تو نعمتوں میں ہوتے ہیں اور اہل دوزخ عذاب میں، تو روحیں ہوتی تو علیین یا سجین میں ہیں، مگر ان کا اپنے جسموں سے ایک گہرا ربط اور تعلق رہتا ہے، گویا وہ ہمہ وقت قبر میں جسم و بدن کے ساتھ ہیں۔ تو یہاں پر آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ علامہ یافعی نے بیان فرمایا کہ بسا اوقات ارادہ قدرت کے مطابق مردوں کی روحیں ان کے جسموں میں، ان کی قبروں کے اندر علیین یا سجین دونوں مقامات سے پلٹا دی جاتی۔ تو اس لیے وہ واقعات جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں یا ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، جس میں آس پاس کے لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے، اس کیفیت کو وہ روح مشاہدہ کر رہی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آپس میں وہ لوگ مل رہے ہیں جو ایک لیول کے اوپر ہیں،
یا جب یہ تعلق اسٹرانگ ہوتا ہے سجین والوں کا اپنے مردوں سے، تو اس وقت وہ ان کی قبروں، ان کے خواب میں آتے ہیں، جو انہیں خوابوں میں دیکھتے ہیں. اگین یہ سارے معاملے جو ہیں نا وہ دے آر ناٹ 100% ایز کلیئر ایز وی مے تھنک دے آر. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ معاملے ویسے تو کلیئر ہیں، لیکن ہم ہر چیز کو اپنے عقل کے احاطے میں لے نہیں پاتے، اس لیے ہم اس پہ اتنی محنت کرتے ہیں. اچھا کچھ لوگ اس چینل کے اوپر آ کے کہتے ہیں جی آپ نے بہت لمبی باتیں کرتے ہیں، آپ ایک ہی باتیں ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، آپ بار بار وہی باتیں بتاتے رہتے ہیں. اینی وے ہر ایک کا اپنا ذوق ہے. اگر ان کو ان باتوں سے مسئلہ ہے تو وہ دوسری چیزیں دیکھ لیں. ہم یہاں پر یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے پہنچا رہے ہیں جو ان چیزوں کے اندر انٹرسٹڈ ہیں. بہرحال دا چوائس از یورس. کسی نے آپ کے ساتھ زبردستی تو نہیں کی کہ آپ نے ویڈیوز دیکھنی ہے. آئی ہوپ کہ دیز ویڈیوز آر بینیفیشل. آئی ہوپ کہ ان ویڈیوز سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہو، آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہو. دیٹس دا ہول پوائنٹ. یہی وجہ ہے کہ اس علم کو آپ کے سامنے ہم محنت سے جمع کر کے لاتے ہیں، کئی کتابوں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، آپ اس علم سے استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اور جاننا چاہتے ہیں برزخ سے متعلق. اور مجھے کامنٹ سے بھی یہی لگ رہا ہے. امید کرتا ہوں یہی بات ہو. اگر اس سے برخلاف کوئی بات ہو تو آپ لکھ دیں کہ بھئی ہمیں انٹرسٹ نہیں ہے، آپ نہ بیان کریں یہ باتیں. السلام علیکم.